أعوذ بالله بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے ذہن میں ایک خیال ہے کہ آپ حضرات یہاں سوال لکھ کے دیتی ہیں مجھے، کچھ سوالوں کے جواب میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنے کا آپ کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب یہ میں عرض کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی کے پوچھے ہوئے سوال کو ٹرن ڈاؤن کر رہا ہوں یا کوئی اور ذہن میں میرے خیال ہے، بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اگر کسی پر نظر کرم کر دے اور اس کو کچھ علم عطا کر دے تو اس علم کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب دے دے. دوسرے لفظوں آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جو علم اسے ملا ہے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ اس کو دوسروں تک پاس آن ضرور کرے. یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس پر ڈیوٹی لازم ہو جاتی ہے کہ جس نے سوال پوچھا ہے اگر اس سوال کے جواب سے کنفیوژن دماغ میں کسی کے پیدا ہو یا وہ علم اسے نفع نہ دے، تو جس سے سوال پوچھا گیا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ سمجھا دے کہ اس سوال کے اس وقت پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ اگر ہم کر لیں تو اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ علم میں ہمارے اضافہ ہوگا، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اس مقام پر جا پہنچیں گے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. مثال کے طور پر عام طور پر ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ اس میں اعظم کیا ہے. یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. اب اگر کوئی پلٹ کے یہ کہہ دے کہ اس میں اعظم بتانے کی اجازت نہیں ہے تو بات وہیں ختم ہو گئی، محنت نہیں کرنی پڑی. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں یہ سوال پوچھے جانے کے جواب میں اسے ایکسپلین کر دوں تاکہ دوبارہ دل میں یہ خواہش نہ آئے، تو پھر ایک پوری لمبی بات بتا دے گا آپ کو کہ دیکھیے اس میں اعظم کو اگر ظاہر کرنا مقصد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، کوئی صحابی بتا دیتے، ان سے تو چھپا نہیں تھا. یہ کوئی ولی اللہ ایکسپلین کر دیتا، اسے کسی نے بھی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں اعظم ہاتھ لگ گیا تو ہم انسان ہیں، کم از کم اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کمزور انسان. کل کو کسی وقت کوئی ایسا موقع آ گیا کہ میں نے اسے استعمال کر لیا تو جتنی بھی میری علم کی راہ پر کی ہوئی محنت ہے وہ سب کی سب رائے گاں گئی کہ میرا نام لسٹ میں سے کاٹ دیا گیا.
یہ نقصان ہو جائے گا. یہ اگر ایکسپلین میں کر دوں تو یہ میری ڈیوٹی ہے کرنا. نہیں کروں گا تو میں اپنی ڈیوٹی میں فیل کر رہا ہوں. یہ سب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سوال پوچھے جانے والے کو میں ہرٹ کر دوں. اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ایک خیال ہوتا ہے. تو اگر کبھی آپ کے کسی سوال کے جواب میں آپ سے یہ عرض کر دوں تو یہ مت سمجھیے کہ میں نے آپ کے سوال کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے یا میں آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں، بلکہ میں صرف ایک ڈیوٹی پوری کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ سوال اس طرح سے ابھی نہ پوچھیے. آپ اس سے آنکھیں بند کر کے اس پر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندھا یقین رکھیے اللہ کے نام پر، اللہ کے کلام پر، اور اس کو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کو پکاریے. جب ہم اللہ کو اس طرح پکاریں گے تو رب تعالی ہم پر بہت سی رحمتیں نازل فرمائے گا. اور ان عنایات میں سے ایک عنایت یہ بھی ہوگی کہ خود ہمیں علم مل جائے گا اور یہ تمام چیزیں ہم پر عیاں ہو جائیں گی جن کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بہت سے لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ صاحب پرائم منسٹر کا آفس کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کہاں بیٹھتا ہے پرائم منسٹر، اور اس کو بلو بک میں پروٹوکول کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کی. تو جواب دینے والا اگر یہ کہے کہ میرے لیے تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آفس کیسا ہے اور بلو بک میں پروٹوکول کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ آتھورائزیشن کیا ہے پرائم منسٹر کی پروٹوکول کے سلسلے میں، بڑی آسانی سے جواب دے دوں گا. لیکن میں آپ کو وہ راستہ کیوں نہ بتا دوں جس راستے پہ چل کے کل کو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو پرائم منسٹر کے آفس میں جب جا کے بیٹھیں گے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. اور پروٹوکول کیا ہے، جب آپ کو ایز پرائم منسٹر پروٹوکول ملے گا تو آپ کے علم میں آ جائے گی بات. اب دونوں میں سے میرا ہمدرد کون ہے زیادہ؟ وہ آدمی جو مجھے وہ راستہ بتا رہا ہے جس سے میں پرائم منسٹر بن جاؤں، یا وہ آدمی جس نے اپنی جان چھڑانے کو بڑا سمپل جواب دے دیا کہ صاحب پرائم منسٹر کے آفس میں اس طرح کا فرنیچر ہے اور یہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں اور پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ اتنی ان کے ساتھ سیکورٹی کی گاڑیاں ہوں گی، انٹیلیجنس کی ہوں گی، کمانڈوز ہوں گے، ایمبولینس ہوگی. تو وہ ڈیٹیل دے کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے کچھ بھی نہیں. تو میرا اصل ہمدرد وہ ہے جو مجھے پرائم منسٹر اس سوال کے جواب میں پرائم منسٹر بننے کا راستہ دکھا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنی علمیت کا اظہار کر رہا ہے، وہ صحیح ہمدرد ہے میرا. علمیت کا اظہار نہیں ہے، نہ وہ اس کو غرور ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس اندر سے کیسے ہے اور پروٹوکول کیا ہے. تو وہ آپ کو ایک سیدھی راہ دے رہا ہے آپ کے ہمدرد ہونے کی نسبت سے. میں کل صبح ہی واپس آیا، ترکی گیا ہوا تھا. وہاں ترکی میں بہت ہی عظیم صحابی ہیں
ایک تو ان کی عظمت وہ ہے جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ انسان کس بلندی اور عظمت پہ چلا جاتا۔ ان کی عظمت اور مہربانی کی جھلک دیکھ کے پہلی بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ یہی نکلتی ہے کہ حضور آپ واقعی ہی اس کے حقدار تھے کہ آپ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی صحیح آپ کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی جا کے۔ اسی طرح وہاں جناب حضرت ابی کعب کا روضہ مبارک ہے، صحابی ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی محبت والی ہستی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، حضرت احمد الانصار۔ آپ بہت ہی محبت والے آدمی، ان کی محبت اسپل اوور ہوتی دکھائی دیتی ہے، اتنی شدت ہے ان کی محبت اور پیار میں۔ اور ایک اور مزے کی ہستی ہیں وہاں، جناب حضرت یوشع علیہ السلام۔ بہت مزے کے آدمی ہیں، اور ان میں جو ایک خوبی یا ایک چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ اپنی محبت کے ذریعے دوسرے آنے والے کو اپنا ہی بنا لیتے ہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں جتنا فریکوینٹلی آ سکوں آ جاؤں۔ کمال کی ہستی ہیں، کوئی 750-800 کلومیٹر دور کونیا ہے جہاں جناب حضرت مولانا روم آرام فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ میری معلومات کی حد تک یہ واحد شخصیت ہیں جن کے وقت پر مغرب سب سے زیادہ کام کر رہا ہے۔ امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے ان کے وقت پہ، یورپ میں کام ہو رہا ہے، بالخصوص انگلینڈ میں۔ اور 2007 میں ان کی 800ویں اینیورسری منائی گئی تھی، تو رومی فاؤنڈیشن یو کے میں انہوں نے ایک فنکشن اس کا ان پر ہولڈ کیا تھا ہاؤس آف لارڈ میں، جو برٹش پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے۔ ہاؤس آف لارڈ میں وہ فنکشن ہوا تھا۔ پاکستان سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ مجھے بلوایا تھا مولانا روم پر گفتگو کے لیے، اور انڈیا سے ایک ڈاکٹر عبداللہ تھے، ان کو بلوایا گیا تھا۔ وہاں جا کر
اللہ سے آدمی ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے علم کا یہ مقام عطا کر دے کہ تیرے غیر مسلم بندے بھی علم پر تحقیق کریں. وہاں جا کے علم کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ علم کی عظمت ہے کیا اور علم کی ویلیو کیا ہے. اور وہیں ان کے مرشد ہیں جناب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ میں سے اکثر لوگ وہاں گئے ہوں گے. ان کا ایک جو کمال دیکھتا ہے انسان، وہ ایک بہت ہی بڑی پیکیولر چیز ہے. مجھے جہاں جہاں جانے کا اتفاق ہوا، یہ تاثر صرف 2 ہی جگہوں پر میں نے دیکھا. ایک ملتان میں شاہ رکن عالم صاحب ہے، ان کے مزار پر یہ تاثر ہے، اور دوسرے شاہ شمس تبریز. شاہ رکن عالم صاحب کا تو مزار بہت ہی بڑا ہے، حتیٰ کہ اس کا ذکر گنیز بک آف ریکارڈ میں ہے کہ ٹالسٹ مزار ہے دنیا کا وہ. لیکن شاہ شمس تبریز صاحب کا مزار بڑا چھوٹا ہے. جس کمرے میں آپ، جس حصے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے برابر کا کمرہ ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور باہر اس پورشن کے برابر کمرہ ہے، اس میں جوتے رکھنے کا انتظام کیا ہوا ہے. لیکن جو ہی آدمی اس میں داخل ہوتا ہے، صرف میں ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ بھی گئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو کے ایک دم تاثر یہ پیدا ہوتا ہے انسان میں کہ میں کسی بہت بڑے شہنشاہ کے دربار میں حاضر ہوا. وہاں روب، دبدبا، ہیبت اور گرینڈیور وہ اس ٹائپ کا ہے. وہاں جا کے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی عجب نہیں کہ آپ کے شاگردوں میں مولانا روم جیسی ہستی پیدا ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جہاں جا کے رب تعالیٰ سے ایک دعا کی جانی چاہیے، یا باری تعالیٰ تو نے جو رحمت اپنے ان نیک بندوں پر کی تھی، ویسی ہی رحمت مجھ پر بھی نازل فرما دے کہ مجھے علم کا یہ مقام عطا کر دے. وہاں جا کے آدمی کو، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ علم کیا چیز ہے. ایک زمانے میں میرے اپنے مرشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سب کچھ علم ہی ہے. یہ مرشد صاحب کا فرمان تھا، لیکن اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور اس تربیت کے حصے کے طور پر انسان کو ایک ایسی مل میں سے گزارا جائے،
ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور اس تربیت کے حصے کے طور پر انسان کو ایک ایسی مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا کہ انسان کی زبان 1 فٹ منہ سے باہر لٹک رہی ہوتی ہے، جس قسم کے حالات پیش آتے ہیں انسان کو، کھانے کو روٹی نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں رہتی، گھر کے اندر فیملی لائف انسان کی بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہر وقت یہی نظر آتا ہے کہ جو جوتے گھر سے پڑ رہے ہیں وہ تو ایک چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کہ شاید میرا گھر ٹوٹ جائے، آج گھر ٹوٹا کل ٹوٹا، وہ ایک صورتحال گھر میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ عزیز رشتہ دار، دوست احباب، ملنے والے، وہ جس انداز میں جوتے مار رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ جو پہلے بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے وہی جوتے مار رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے کردار پر تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، یہ سب ایک ہی وقت میں سب کچھ چل رہا ہوتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدمی ان حالات سے تنگ آیا ہوا رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما دے، زندگی تھوڑی آسان کر دے۔ اس وقت یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ مجھے دعا کیا مانگنی ہے رب سے، علم کے اس مقام پر آیا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جب مرشد صاحب فرماتے ہیں کہ علم، اصل بات علم ہے، جس آدمی کے پاس علم آ گیا، جس کو رب نے علم عطا کر دیا، وہی کامیاب ہے۔ تو اس وقت سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ علم کی اتنی اہمیت ہے۔ وہ تو جب آدمی کی ٹریننگ پوری ہو جاتی ہے اور وہ شامل کر لیا جاتا ہے ایک مخصوص حلقہ احباب میں، جس کو عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے شولڈر پہ مہر لگ جاتی ہے، تو یہ تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ تنگیاں دور ہو جاتی ہیں اور پھر انسان کی آنکھ چیزوں کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتی، کیونکہ جب انسان اس سے گزر رہا ہوتا ہے تو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا آدمی کو کہ معاملات ہیں کیا، پھر احساس ہوتا ہے علم کیا ہے۔ اور مرشد اگر بہت اچھے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا ایک بات فرما دیتے ہیں کہ آپ کا جو حصہ میرے پاس تھا میں نے دے دیا آپ کو، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ خود کتنی محنت کرتے ہیں اور آپ خود کیا سیکھتے ہیں کہیں سے، اتنا ہی آگے چلے جائیں گے جتنی آپ خود محنت کریں گے۔ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی جب میں نے آپ کا حصہ آپ کو دے دیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ تربیت کرتے ہیں مرشد،
بغیر تربیت کے کچھ ملتا نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم جائیں کسی بھی ولی اللہ کے پاس، اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی بھی تو ہم قبول نہیں کیے جاتے. پھر یہ تربیت ہونا بڑا ضروری ہے. ایک بچی میرے پاس کل تشریف لائیں تو انہوں نے یہ تو اچھا کیا کہ بڑی صاف گوئی سے مجھے ایک بات کہہ دی کہ دیکھیں مجھے پڑھنے کو کچھ مت بتائیے گا، میں نے کچھ نہیں پڑھنا. بڑی اچھی بات تھی. آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ میرے ساتھ لوگ یہ سب کیوں کرتے ہیں، میری زندگی ایسی کیوں ہے. میں نے اس بچی کی بات خاموشی سے سنی. تو جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی، کیونکہ وہ خاصی بھٹو سٹائل میں جذباتی تقریر کر رہی تھی، تو ان کی بات مکمل ہو جانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بیٹی آپ اپنے رویے تبدیل کر لیجئے، زندگی کے لیے رویہ تبدیل کریں، لوگ خود بخود آپ کو دکھ دینا بند کر دیں گے. تو وہ پھر خاصی برہم ہو گئی میرے ساتھ، کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافقت کروں لوگوں کے ساتھ، میں جھوٹ بولوں، میں جو مجھے دکھ دے میں اس کے ساتھ پولائٹ رہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کرنے کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ سب کروں. میں نے ان سے کہا کہ بیوی یہ بتائیے کہ آپ مذہباً کیا ہیں، کس مذہب کی پیروکار ہیں. سیدھا جواب تھا کہ آبویسلی مسلم ہوں میں. اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلم ہے. تو یہ فرمائیے کہ جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے، کیا وہ لوگوں کے جو دکھ دیتے تھے لوگ انہیں، اس کے جواب میں وہ امپولائٹ ہوتے تھے یا پولائٹ رہتے تھے؟ نہیں، پولائٹ تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ توقع رکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی کوئی ایسی بات انہوں نے فرمائی ہوگی جو حقیقت کے سے دور ہو؟ کہ نہیں. میں نے ان سے پھر پوچھا ہے کہ یہ جو منافقت کا ذکر کر رہی ہیں، اس کی تعلیم تو نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں. پھر ان سے میں نے عرض کیا کہ بی بی، میں آپ کو سنت ہی کی پیروی کی کہہ رہا ہوں. یہ چیز انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے. یہ علم انسان کو ذہنی طور پر اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو لوگ اسے دکھ دیں وہ جواب میں انہیں سکھ دے. جو لوگ اس پر تہمتیں لگائیں، انسان ان کے لیے متواضع ہو جائے. یہ آتا علم سے ہی ہے، اس کے بغیر نہیں آتا.
صاحب علم ہر وقت اسی الجھن میں رہتا ہے زندگی بھر کہ میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کروں، اس لیے کہ اس کو اپنی ذات بڑی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. تو جب انسان کی نظریں اپنی ہی کوتاہیوں پر رہتی ہیں تو انسان کو فرصت نہیں ملتی کہ کسی دوسرے کی کوتاہیوں کو دیکھ پائے. جب انسان کی نظر اپنی ہی خامیوں پر رہتی ہے تو پھر فرصت نہیں ملتی کہ دوسرے کی خامیاں اسے دکھائی دے جائیں. وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے صحیح میں پڑا رہتا ہے. اور اس کا ایک زبردست فائدہ علم کا یہ ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، تو اس کو دوسرے سب اپنے سے بہتر دکھائی دیتے ہیں، اپنا آپ چھوٹا دکھائی دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان کسی آدمی کی کسی بات کا برا نہیں مناتا، وہ ہر ایک کی بات سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے قصے میں رہتا ہے کہ یہ جو آدمی میرے پاس بیٹھا ہے میں اس سے سیکھ لوں جتنا سیکھ سکتا ہوں تاکہ میں کچھ بہتر ہو جاؤں. ایک بہت بڑی چینج آتی ہے انسان میں جب اس کو علم حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پھر کسی کی بات کوئی اسے بری لگتی ہی نہیں، بڑے تحمل سے جواب دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم سے انسان میں تحمل آتا ہے، بردباری آتی ہے. آپ دیکھیے جو لوگ واقعی صاحب علم ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ کبھی ریش نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آئیں گے. ایک بات دوسرے، جب وہ آپ کو جواب دیں گے آپ کی کسی تلخ بات کا، تو بھی ان کے الفاظ اتنے بیلنسڈ ہوں گے اور وہ اتنے پولائٹ ہوں گے کہ سننے والا ویسے ہی اپنا غصہ بھول جائے. ایک زمانے میں نے جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک فرمان پڑھا، اور وہ فرمان تھا کہ دشمن سے مشورہ دشمن کی دشمنی کو توڑ دیتا ہے. کمال کا مشورہ تھا، پڑھا ایک زمانہ پہلے تھا، موسٹ پبلک کہیں 1971 میں پڑھا ہوگا. وہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ایک بات کھلی کہ اس کے پیچھے تو کمال کی وزڈم ہے. ہم کہیں اگر سڑک پہ جا رہے ہیں، جیسے اکثر ہو جاتا ہے، تو کوئی صاحب اگر گالی دے کے گزرے تو آپ اس کے جواب میں اس کو سلام کرتے ہیں. تماشا دیکھیے کہ انسان پہ، لیکن یہ کرے گا وہی جو ذہنی طور پر بڑا آدمی ہے، اور علم ہے جو اسے بڑا بنا دے گا. میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ میں ترکی گیا تھا، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے
سیٹرڈے مارننگ تک لاہور پہنچ جانا چاہیے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میری ٹور جو ہے وہ میکسیمم وینسڈے سے فرائیڈے ایوننگ تک کے ہوتے ہیں. اب وہ تھکن نے اس طرح سے توڑا ہوا تھا کہ آج دل یہ چاہ رہا تھا کہ بڑی ہلکی پھلکی سی بات کی جائے. تو یوں آپ سے ان بے معنی قسم کی باتوں میں آپ کا وقت ضائع کرتا رہا، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ بشر سے زندگی آپ سے نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے. پھر آپ کے سوالات کے سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. السلام علیکم.